اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جن کے لیے بنایا گیا یہ زمانہ حسنین کے نام جو ہے عاشقوں کے دلوں کا کعبہ زہرا کے بابا پیش کر لیجیے ان پر مرتبہ درود پاک کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين برادران ملت اسلامیہ میں نے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نظر اللہ مرکز جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو اعلیٰ حضرت جو بھی کلام لکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا خوب قرار دے دیا وہ فرماتے ہیں اللہ نے تو تمام جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنایا لیکن بات اصل میں یہ ہے تمام جہان بنائے مصطفیٰ کے لیے یہ شان ہے حضور کی۔ آیت کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا لیکن تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انداز یہ تھا حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور مجھے سمجھ نہ آئے لیکن کائنات کے اس رسول کی شان دیکھے حضور کچھ کہہ دے تو پتھر بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ تو آج مجھے ٹاپک کو سلیم بھائی نے دیا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت بیان کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ اصالِ ثواب کے حوالے سے بھی بیان کریں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے اصالِ ثواب پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کریں، پہلے حکم دیا تھا قبروں پہ نہ جایا کریں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کا کلام نہیں بدلتا لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بدل سکتا ہے۔ حضور اگر اسی کے مطابق کوئی دوسری بات کر دے تو پھر اس بات کو صحابہ کرام پکڑ لیتے تھے، پہلے والی کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ حضور نبی کریم کو پھر اس پہ عمل کرتا ہوا بھی دیکھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اماں آمنہ کی قبر مبارک پر بھی جاتے تھے، کئی صحابہ کرام کی قبروں پر بھی گئے، پھر اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو اس لیے کہ اس سے تمہیں تمہاری آخرت کی یاد آئے یا دوسرے لفظ یہ بھی ملتے ہیں کہ اس لیے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے۔ آپ دیکھیں قبرستان کی دعا بھی ہمیں بتائی گئی ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اب بتائیں قبر والے پہ اگر قبر والا سن نہیں سکتا تو پھر اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو آج کل تو بھائی زندہ بندہ ہی سلام کا جواب نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے وہ سن ہی نہیں پا رہا، تو قبر والے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ جو دعا دی گئی اس دعا سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ جواب دیتے ہیں لیکن ہماری بساط ایسی نہیں کہ ہم ان کی آواز کو سن سکیں۔ اصالِ ثواب کا جو حکم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر کے گیا۔ جب بندہ جاتا ہے تو لوگ اس سے کیا پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر کے گیا ہے۔ جب ہمارا بندہ کوئی مر جاتا ہے تو ایک دوسرے میں ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی فیکٹریاں کتنی تھی، اس کی گاڑیاں کتنی تھی، اس کے بنگلے کتنے تھے، اس کی جائیدادیں کتنی تھی، یہی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ باقی مردے کا ہم نام نہیں لیتے ہیں، بس ہمیں اس کی دولت تک کا جو ہے نا لالچ ہوتا ہے، پھر ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ یار یہ چھوڑ کے کیا گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے اس سے پہلے پوچھتے ہیں آگے کے لیے کیا تیار کر کے گیا، آگے کے لیے کیا لے کر کے گیا۔ اب بتائیں کہ جن کے اعمال ہی برے ہوں تو ان کے تو قبر میں ہی حالات خراب ہو جائیں تو آگے کے معاملات تو اللہ ہی بچ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ہم مانتے ہیں۔
اور ہمیں اس بات کا بھی بھروسہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت ہی ملے گی، اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی۔ لیکن ایمان کے ساتھ آج میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اور مجھ سمیت ہر بندہ گھر جا کر کے بیٹھے اور اپنی نجی زندگی کو جا کر کے سوچے کہ زندگی میں کس قدر اس نے گناہ کیے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوئی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ جو دعا کی، اس دعا میں ایک تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ سب نے قرآن پڑھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بتائیں یار اس موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کوئی کر کے بیٹھے؟ ہمارا تو عالم یہ ہے، مسلمان کا یہ عالم ہے، رات کو سونے سے پہلے صبح کے ناشتے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صبح کا ناشتہ ابھی پورا نہیں ہوا، دن کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دن کا کھانا پورا نہیں ہوا، رات کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اس کی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ گھر میں کیا معاملات ہوں گے اس کی بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ نہیں کی ہے تو ہم نے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کر کے نہیں رکھی ہے۔ تو پھر جو کہتا ہے نا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، پھر اسے میں یہ کہتا ہوں اللہ جبار و قہار بھی۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہم گناہ کرتے رہے ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اور آخر میں یہ بات کہہ کر کے ہم کہیں کہ جی اللہ بڑا رحمان ہے وہ بخش دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے جو بھی کاروبار کرتا ہے، اگر آپ کوئی چیز 50,000 کی بیچتے ہیں تو گراہک آپ کو آ کے 40,000 دے تو آپ میں سے کوئی لینا پسند کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ 10,000 کا نقصان ہو رہا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ 1 روپے کا بھی نقصان ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یا یہی مثال لے لے، کسی کی دکان ہے، وہ اپنے جوان بچے کو دکان پہ کھڑا کرے اور اس کا وہ بیٹا اسی دن کے اندر 50,000 کا دکان کا نقصان کروا دے، تو باپ کہے گا نکل چل دکان سے باہر، کہ تجھے یہ نقصان کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اب وہی بچہ پورے دین کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں جی منڈا کنڈا ہے، یہ جوانی ہے، جوانی میں ایسا بچے کرتے ہیں۔ تو کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ اچھا سوچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں ہماری سوچ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری اونٹنی مجھے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس اونٹنی کو لایا جائے۔ میری ماتا کی بارگاہ میں اس اونٹنی کو لایا گیا۔ آج جو نماز چھوڑتے نا، میں اصل میں ان سے مخاطب، ہم ساری زندگی ہو گئی، ابھی یہاں اعلان کرتے یار جہاد کرنا ہے، تو مجھے بتاؤ جس قوم کو ہم ساری زندگی نماز ہی نہیں بنا سکے تو جہاد کیا کروائیں گے؟ چپکلی سے ڈرنے والی قوم کیا جہاد کرے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اب ہم کیڑے مکوڑوں سے بھی ڈرنے لگ گئے ہیں، یہ ہمارا عالم ہو گیا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا اس اونٹنی کو لایا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں اس اونٹنی کو لایا گیا، تو مصطفیٰ کریم کے کان میں اونٹنی نے کچھ بات کی، تو کریم آقا علیہ السلام کے چہرے کے آثار بدل گئے، چہرے پہ جلال آ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹنی نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اس کا مالک کہاں گیا؟ حضور کے سامنے اس کے مالک کو لایا گیا، فرمایا تیری اونٹنی شکایت کر رہی ہے یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے، 4 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا گیا، لیکن جب عشاء کا وقت آتا گیا تو یہ بستر پہ جا کر کے سو جاتا گیا، میں اس لیے اسے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ مجھ پر بیٹھا ہو اور اس کو عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے عذاب سے ایک جانور بھی ڈر رہا ہے، ایک جانور بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، تو وہ باپ کیوں نہیں ڈرتا کہ جس کے بچے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ شوہر کیوں نہیں ڈرتا جس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی؟ وہ گھر کے فرد کیوں نہیں ڈرتے کہ جن کے پورے کا پورا گھرانہ بے نمازی ہے؟ پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب فلانے نے تمیز کر دیا ہے۔ او بھائی جب تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کی طرف نہیں جھکو گے تو پھر ہر بندے کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ جب تم اپنی اس پیشانی کو رب ذوالجلال کے سامنے جھکانے میں شرمندگی سمجھتے ہو تو پھر اللہ وہ وقت لائے گا کہ تمہیں ہر بندے کے سامنے جا کے جھکنا پڑے گا۔
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نا تو یہ سوچ کر کے نکلتے تھے اللہ نے جتنا میرے مقدر میں لکھا مجھے اتنا رزق مل جائے. اور آج ہم کیا سوچ کے نکلتے ہیں؟ ہمیں بھائی برابر والے کی دکان پہ گراہک آئے گا اس کو اشارہ کر کے ادھر بلا لیں گے. یہ ہماری سوچ ہے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے بڑے کھودنے میں لگے پڑے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی کہ تمام صحابہ کرام آ کے بیٹھ گئے. حضور نبی کریم نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا سارے صحابہ کرام کو. حضور نے چہرہ مبارک نیچے کر لیا. پھر نظر اٹھائی چہرہ مبارک نیچے کر لیا. تیسری مرتبہ حضور نے نظر اٹھائی. حضور نے فرمایا کہ میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میری محفل سے اٹھ کر کے وہ بندہ باہر چلا جائے جس سے اس کا کوئی رشتے دار ناراض. دیکھیں آپ کتنی بابرکت محفل تھی. حضور کو اٹھا کر کے بھیج دیا. آپ نے ساری روایتیں پڑھی ہوگی, ساری حدیثیں. آج عالم ہی حضور کا بدلہ ہوا گئے. مصطفیٰ کریم فرماتے گئے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو وہ میری محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے. میں اعلان کرتا ہوں جب تک کہ وہ اس کا رشتہ دار اس سے راضی نہیں ہوتا میں اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج ہمارا حالت کیا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے گئے کہ جو انسان تو دور جانوروں کے لیے بھی بے رحیم تھے. ہر چیز پر حضور رحم فرماتے تھے, ہر چیز پر. ایک مرتبہ جنگل کے قریب سے حضور گزرے تو آواز آ رہی تھی. حضور اس طرف گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی. مصطفیٰ کریم نے جا کر کے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کی طرف توجہ دی اور پوچھا کہ کیوں پریشان ہے. لہٰذا ہرنی بھی یہ کہہ رہی ہوگی سنانا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ, خدا دے واسطے کر مہربانی یا رسول اللہ. حضور میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے ایک یہودی نے قید کر لیا گئے. حضور میں آپ کو کیا بتاؤں میں اس وقت کیسی پریشانی میں ہوں. پہاڑ کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے گئے لیکن تب سے میں یہاں قید ہوں. وہ بھوک سے مر گئے ہوں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے میں اس ہرنی کو آزاد کیا. اتنے میں یہودی سر پہ آ گیا. وہ کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ معاذ اللہ کی رب العالمین حضور کے سامنے بد زبانی کرنے لگا. کریم آقا نے فرمایا یہ ہرن مجھ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے, تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر کے آ جائے گی. یہودی کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے جو جانور ایک دفعہ جال سے چھوٹ جائے وہ دوبارہ آیا نہیں کرتا. میرے کریم رسول نے مسکرائے اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہرن مجھ محمد سے وعدہ کر کے جا رہی ہے, تجھ یہودی سے وعدہ نہیں کر کے جا رہی. میں تجھے کہتا ہوں کہ یہ واپسی آئے گی. اس نے کہا نہیں آئے گی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں اٹھایا, اس زنجیر کے اندر رکھا, ہرن کو آزاد کروا دیا. حضور نے فرمایا جب تک ہرن نہیں آئے گی میں یہاں سے نہیں ہوں گا. اب یہودی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب محمد سے بدلہ لینے کا مجھے موقع مل گیا گئے. اب جیسا چاہوں گا ان کے ساتھ کروں گا کیونکہ ہرن تو واپسی آنے والی نہیں. اتنے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ دیکھ تو کہتا تھا ہرن نہیں آئے گی, وہ اپنے دو بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے آ رہی ہے. اصل میں وعدہ مجھ محمد سے کر کے گئی تھی, تجھ یہودی سے نہیں کر کے گئی تھی. یہ حضور کی شان ہے. اور ہمارا تو اپنوں کے ساتھ ہی بڑا خطرناک تعلق ہے. آج ہر بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. بڑے بڑے مولویوں کو بھی میں نے سنا ہے جو گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. لیکن ان مولویوں سے پوچھو نا یار جا کر کے سب سے پہلے اسلام امن کا درس کہاں دے؟ اپنے گھر میں. اسلام سب سے پہلا امن کا درس کہاں دے رہا ہے؟ اپنے گھر کے اندر. ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ شام کو شوہر جو ہے نا وہ جاب سے واپسی آتا ہے تو بیوی کچھ بول نہیں دیتی ہے کہ اس کا منہ بن جاتا ہے. یہ بھائی امن والے لوگ ہیں. باپ کچھ کہتا نہیں ہے, بچہ فوراً سے جواب دیتا ہے, حتیٰ کہ چپل اٹھا کے مار دیتا ہے. ابے تیری ضرورت کیسے ہوئی مجھے بول رہا ہے؟ اب تو باپ بھی ڈرتا ہے. جس بیٹے کے پاؤں میں باپ کی جوتی پوری آ جائے نا وہ باپ بھی ڈرتا ہے کہ یار میں بچے کو کچھ بولوں آگے سے جواب نہیں دوں. یہ امن ہے. والدہ کچھ کہنے سے ڈر رہی ہے, دوائی کا پیسہ مانگنے سے ڈر رہی ہے. یہ ہمارا امن ہے. ہمارے بچوں کا حال یہ ہے سارا دن موبائلوں میں ٹی ویوں میں لگے پڑے, دین کا آتا پتہ نہیں ہے. یہ ہمارا امن ہے. اور جب حضور کے دین پر بات آتی ہے پھر ہم جو ہے جھنڈے لے کے روڈوں پہ نکل آتے ہیں. جی امن کی بات کرتا ہے, امن کی بات. ارے جہاں امن کی بات کر رہا تھا وہاں تو امن نہیں کیا ہم نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طریقہ کار دیکھ کر کے حضور نے اس ہرن کو خرید بھی لیا.
آزاد بھی کر دیا. اب حضور جانے لگے, یہودی دوڑا, مصطفیٰ کریم کے قدموں کو پکڑ لیا, کہا یا رسول اللہ مجھ سے ہرن کو تو آزاد کروا دیا, مجھ ناچیز کو جہنم سے کون آزاد کروائے گا, مجھے کلمہ پڑھوائیں اور اپنا دیوانہ بنا لیں. یہ حضور کریم کی شان ہے, یہ امن والا اسلام. جب بات عاشقان رسول کی ہوگی تو پھر ہم درود والے, سیدھی سی بات. جب بات غازی ممتاز حسین قادری کی ہوگی تو پھر یہ سنی درود والا ہے, اور اگر بات گستاخان رسول کی ہوگی تو پھر یہ سنی بارود والا ہے, پھر یہ سنی بارود والا ہے. پھر وہاں پہ ہم وسلموا تسلیما والی آیت نہیں پڑھیں گے, پھر وہاں پر ہم وقتلوا تقتیلا والی آیت پڑھیں گے, یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ تو ویسے ہی بدبخت ہیں. اس ذات کے بارے میں یہ مغلظات بکتے ہیں کہ جس ذات کے بارے میں آپ سوچیں یار جس کا سایہ ہی نہیں ہے, باقی ہم کیا مثال دیں گے. صحابہ تو کہتے ہم حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے, چاند کو دیکھتے تھے, مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, چاند کو دیکھتے تھے, مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, وہ چاند بھی حضور کے چہرے کے آگے پھیکا پڑ جاتا تھا. یہ شان ہے حضور کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پہ لگی گرد کی قسم بھی اللہ اٹھاتا گیا, مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم بھی اللہ اٹھاتا گیا, مصطفیٰ کے چہرے کی قسم بھی اللہ اٹھاتا گیا. میں نے پہلے یہ بات کر دی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا گیا. اب جو بلندیاں چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے, اللہ اسے بلند کر دے. اسی طریقے کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. ایک یتیم بچہ, باپ کا انتقال ہو چکا تھا, گھر میں غربت بڑی تھی اور جگہ جگہ سے اس کی ماں کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. اب وہ بیٹا جوان ہوتا جا رہا تھا, جوانی کے عالم میں قدم رکھتا جا رہا تھا. ایک دن وہ ماں سے کہنے لگا ماں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے آ جاتی. تو اس نے جب ماں کو کہا تو ماں کہنے لگی بیٹا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی اور تو پیوند کی بات کرتا, کدھر سے لاؤں میں کپڑا, کیسے لگاؤں میں کپڑا, کیسے لگاؤں میں. اس نے کہا ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چچا سے لے آتا ہوں, ہمارے چچا بڑے امیر کبیر ہیں. پہلے تو ماں نے منع کیا کہ بیٹا نہیں جاؤ, وہ نہیں دیں گے تمہیں. یہ وہ وقت چل رہا ہے کہ یہاں غیر تو غیر, اپنا بھی اپنا نہیں ہے. یہ وہ وقت چل رہا ہے. وہ بچہ جو ہے نا اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی, ماں کے کہنے کے باوجود بھی, منع کرنے کے باوجود بھی وہ دوڑ پڑا, دوڑ کر کے گیا, دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی کون, وہ کہنے لگا چچا میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں, چچا میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں. تو انہوں نے کہا کس کام سے آئے ہو, کہا میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں, مجھے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کپڑا دے دیں تاکہ میں ماں کے ان کپڑوں کو پیوند لگا سکوں. تو اس کے چچا نے اسے دھکا دیا. جب اسے دھکا دیا تو وہ بچہ پیچھے گرا, کہا میں تو یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ اور نہیں تو تو یہ سوچے گا کہ یار میرے بھائی کا بیٹا ہے, چلو اس کی مدد ہی کر دیتا ہوں. میں یہ سوچ کر کے آیا تھا, اور نہیں تو تو اپنا بھتیجا سمجھ کے مجھے جو ہے نا مدد کر دے گا. اگر مدد نہیں کرنی تھی تو نہ کرتا, مجھے دھکا کیوں دیا تم نے. وہ بچہ رونے لگا, روتا روتا وہ بچہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا. بچے کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ملتے گئے. اس بچے سے کہنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو. اس بچے نے کہا چلو جاؤ آپ, میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ ایسے گئے کہ جو غم سننے کے بعد ہنس دیا کرتے گئے, مدد نہیں کرتے. میں نے آپ سے بات نہیں کرنی, آپ بھی آگے بڑھے, میں نے اپنے دکھڑے آپ کو بھی نہیں سنانے. اس صحابی نے کہا ایک دفعہ مجھے بتا دے, کیا پتا میں تیری مدد کر دوں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پوچھتے رہے, بار بار پوچھنے پر اس بچے نے کہا میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے گئے, میں اپنے چچا سے کپڑا لینے گیا تھا, میرے چچا نے مجھے کپڑا نہیں دیا, اب میں روتا ہوا گھر جا رہا ہوں. اور اس صحابی نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں, یہاں سے قریب مسجد نبوی ہے, یہاں چلے جاؤ, محمد نام کا ایک شخص رہتا ہے, تم اس سے جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دے گا. بچے نے اتنی بات سنی, دوڑتا ہوا ماں کے پاس پہنچا, ماں کے پاس
पास पहुंच करके कहने लगा, अम्मा मुझे तेरे लिए लिबास भी मिल गया है, अम्मा तेरे लिए अच्छा खाना भी मिल गया है, अम्मा हमारा तमाम के तमाम मुश्किलात हल हो गई हैं। जब माँ ने ये बात सुनी तो वो कहने लगी, बेटा क्या मतलब है? कहा मैंने ऐसे शख्स का नाम सुना गया कि जो अपना भी नहीं सबकी मदद करता गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा बताओ तो सही वो शख्स है कौन? अल्लाहु अकबर। जब इतना माँ ने कहा था, बेटे ने हुजूर का नाम बताया, कहा उसे मोहम्मद कहा करते गए। जब उन्होंने सुना कि मोहम्मद का नाम लिया तो वो कहने लगा, बेटा हरगिज उसके पास न जाना। सुना गया वो मदद बाद में करते गए, अपना कलमा पहले पढ़वाते गए। सुना गया कि वो मदद बाद में करते हैं, अपनी तरफ पहले